اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ تمام علامتیں شیئر کروں گی، اور اسپیشلی یہ وہ علامتیں نہیں ہیں جو آپ کسی بھی ایک ویڈیو میں سن لیتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ علامتیں آپ کو ظاہر زیادہ اچھے طریقے سے اور تب ہو جاتی ہیں جب آپ درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے ٹائٹل میں پڑھ لیا ہے کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ کون کون سی علامتیں ہیں اور پھر کون سا درود پاک ہے۔ جو لوگ میری ویڈیو کو بہت پہلے سے فالو کر رہے ہیں، میں آلریڈی بتا دیتی ہوں کہ درود ابراہیمی اس طرح درود پاک جو آپ پڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ تب زیادہ آپ کو نشانی اور علامتیں زیادہ اس لیے ملتی ہیں کیونکہ ڈیفینیٹ سی بات ہے جن لوگوں نے آپ لوگوں کے اوپر یہ غلیظ عمل کروایا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ارد گرد وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو روکتی ہیں درود پاک پڑھنے سے، بیکاز یہ ایک وہ واحد چیز ہے، ایک وہ واحد عمل ہے جو کہ آپ کو کسی عالم فاضل کے پاس جائے بغیر آپ کا علاج گھر میں آپ خود کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ بھی کچھ ڈیز کے لیے، کیونکہ بعد میں پھر ساری چیزیں بڑی نارمل ہو جاتی ہیں۔ تو درود پاک کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ کتنا پڑھنا چاہیے؟ آٹومیٹکلی آپ لوگوں کی جو علامتیں ہیں وہ زیادہ ظاہر ہونے لگ جائیں گی، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا ایسی کوئی بات ہے یا نہیں۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک جادو کی بھی بات ہے اور ایک جنات کی بھی بات ہے، کیونکہ ان کا بسیرا بھی جن گھر میں ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ کچھ ان میں سے جو علامتیں میں بیان کرنے لگی ہوں یہ نظر آتی ہیں۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں جادو کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ دیکھیں گے وہ یہ کہ آپ ایسے ہی کوئی نہ کوئی جسم میں کوئی نہ کوئی بیماری ہو جائے گی، اور آپ کے جسم میں جو بیماری ہے رپورٹس ٹیسٹ کروانے کے باوجود کچھ بھی نہیں نکلے گا، ایون یہاں تک کہ ایکس رے وغیرہ کرا کر کوئی بھی چیز، یہ ہوتا نا کبھی کبھار رپورٹس میں کچھ نہیں آتا بٹ ایکس رے اور کچھ چیزوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ چلو کوئی بل پڑا تھا یا کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا آپ کو، پہلی بات تو یہ۔ اور یہ چیز آپ کے ساتھ تب بھی ہو سکتی ہے جب آپ کے گھر میں غلیظ جنات کا بسیرا بھی ہو، تو یہ چیزیں بھی تب ہو سکتی ہیں۔ اور ضروری نہیں غلیظ، اکثر اوقات ایک واقعہ جیسے ہم نے پہلے سنا تھا کہ کچھ نیک جن تھے لیکن اس گھر کے اندر ہونے والی تمام وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہوتی تھیں، تو اس وجہ سے وہاں پہ بہت پرابلمس تھیں۔ تو ہم اس طرف تھرڈ پارٹی کی طرف نہیں جائیں گے، ہم بس دونوں طرف ہی رہیں گے کہ یا تو جنات کا بسیرا ہے یا پھر کالا جادو کا مسئلہ ہے۔ تو یہ دونوں معاملوں میں آپ کے ساتھ اگر کالا جادو ہے تب بھی، اگر آپ کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے تب بھی، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی ان دونوں چیزوں میں یہ چیز کامن ہے کہ آپ کو پینز ہو رہی ہوں اور آپ کو تکلیف ہو، آپ بار بار بیمار ہو رہے ہوں، گر جاتے ہوں آپ، اور اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس گھر میں بیماری بہت رہتی ہے۔ پھر جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، ابھی ہم باڈی کے چینجز کی صرف بات کر رہے ہیں، بغیر کسی وجہ کے، ایک تو ہوتا ہے نا لوگ کھاتے پیتے بہت ہیں، وہ چیز نہیں، ایک ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بیماری کے آپ کے اوپر موٹاپا چڑھ جائے گا بہت زیادہ۔ اور اس میں ایک تھرڈ بات میں اور ایڈ کر دوں کہ جن کو نظر بھی بہت غلیظ قسم کی لگی ہوتی ہے ان پہ بھی ایک دم موٹاپا چڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں نا کچھ لوگ شاید یہ کہیں گے جی کہ زیادہ کھانے کی بات کا چلو کالا جادو اور موٹاپے کی طرف اور نظر بد کی طرف ڈال دو، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، جو موٹاپا واقعی آپ کے زیادہ کھانے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے آتا ہے وہ تو ٹیسٹ میں آ جائے گا نا کہ ہاں ٹھیک ہے اوبیسٹی تھی یا کوئی بھی اور بیماری تھی تو ہو گیا، لیکن جو چیز ایسے ہی آپ کی باڈی کے اندر آ جائے اور آپ ایک دم دنوں میں موٹے ہو جائیں، کچھ بھی نہیں کھائے، جیسے ہوا لگ گئی ہو، ہوتا ہے نا کچھ عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں اس طرح ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ایک ویسے ہی آپ کے اوپر ایک دم موٹاپا چڑھ جائے۔ ایک اور باڈی کے اندر چینج یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو آپ کو موٹاپا بتایا نا، یہ موسٹلی دو کیسز میں ہوتا ہے، جب آپ ایک کالا علم کروایا گیا ہو اور ساتھ ساتھ آپ کے اوپر نظر بہت زیادہ، یعنی ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک ہو، تو یہ تب ہوتا ہے۔ اور نظر کا بھی یہی علاج ہے، نظر تو ایک دن میں اتر جائے گی، آپ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے دیکھیں، آپ کے اوپر نظر نہیں لگے گی اس دن انشاءاللہ تعالیٰ، جو نظر ہوگی وہ بھی اتر جائے گی۔ تو یہ بات ہوگی، ہم نے دو باتیں ڈسکس کی کہ باڈی میں کیا چینجز آ سکتی۔ تیسرا چینج جو بہت زیادہ کامن ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی، اب یہاں میں بار بار اس لیے ایکسپلین کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے اپنی کنڈیشن میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی میڈیکل کنڈیشن تو نہیں ہے، ہم نے اس کو سائنٹیفکلی بھی دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے تو بس آپ لوگ ایک دم ڈر جائیں کہ ہاں ہم پہ شاید کسی نے جادو کرا ہے، کیونکہ پھر وہ برین کی جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ دماغ جو ہے وہ آپ کا اب یہی سوچی جا رہا ہے، وہ پھر آپ جیسا بھی سوچتے ہیں نا پھر وہ آپ کا دماغ اس کو ایکسیپٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بات نہیں کرنی، اگر آپ کے اندر یہ پینز وغیرہ ہیں یا موٹاپا ہے تو پہلے اس کا پراپر ٹیسٹ کروائیں، وجہ معلوم کریں، کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی اگر 100%، کوئی ٹیسٹ بھی سارے کلیئر آ رہے تو پھر یہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ اور تیسری جو میں نے بات بتانی تھی وہ یہ کہ کپڑوں کا بار بار گندے ہو جانا،
یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی پرابلم کے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کی، لیکن آپ کے کپڑے یہاں آپ وضو کر کے آتے ہیں، یہاں آپ کی خاص طور پہ یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ، لیکن جب لوگ درود ابراہیمی شروع کرتے ہیں تو سٹارٹنگ میں یہ چیز بار بار ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر ان کا آپ پر داؤ نہیں چل سکتا، تو وہ یہ دو چیزوں کی طرف جاتے ہیں، یا تو آپ کا دیکھیں وضو ٹوٹ جانا از ڈفرینٹ، لیکن جب آپ کے کپڑے ناپاک ہو گیا، آپ کی باڈی پہ یا آپ کے کپڑوں پہ یورین ڈراپس لگے، تو آبویس سی بات ہے کہ ہم نے اس کو چینج کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حالت میں ناپاکی کی حالت میں تو آپ درود پاک نہیں پڑھ سکتے، ناپاکی کی حالت صرف وہی جو عورتوں کو منتھلی پیریڈز ہوتے ہیں، صرف اسی کیس میں آپ جو ہے وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس کیس میں نہیں، اس میں تو دیکھیں نا کہ نجاست لگ گئی، تو یہ چیزوں کا ہمیں تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے۔ تو بار بار جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں جن کے اوپر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، جادو کے بھی، جنات کے بھی، ان کے کپڑے بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں، بہت زیادہ، اور وہ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہوتی ہے پھر ان کا معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اور یہی مسئلہ جو ہے ہماری ایک بہن کے ساتھ بھی رہ چکا تھا، وہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں غلیظ جنات کا بسیرا تھا اور وہاں پہ بیماری بھی عام تھی اور ان کے کپڑے بار بار اس طریقے سے ناپاک ہوتے تھے، لیکن کہتی ہیں کہ الحمدللہ پھر یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے حالت میں رکھا ہوا۔ تو یہ ایک چیز ہو جاتی ہے بار بار، تو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے، جب آپ لوگ اپنا خود سے علاج کرنا شروع کریں گے تو آپ نے ان چیزوں سے بالکل نہیں گھبرانا، ٹھیک ہے، اور یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ درود ابراہیمی وہ واحد درود ہے جسے ایک دن میں پڑھنے کے ساتھ ہی جب ایک دن آپ اس کو 1000 کمپلیٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ 1000 نہیں پڑھ سکتے پریشان نہیں ہوں، آپ نیت 1000 کی رکھنی ہے، 1000 کی رکھنی ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے، پھر چاہے 200 پڑھا جائے، 300 پڑھا جائے، دیکھیں کچھ لوگوں کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے 2 دن پڑھا ہمارا کام ہو گیا، کچھ کہتے ہیں ہم 10 سال پڑھا ہمارا تب کام ہو، کچھ کہتے ہیں 5 سال پڑھا، تو آپ کے پوٹینشیل پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جانتا ہے کس کی کیا پرابلم ہے، کس کی کیا پریشانی ہے، تو اس لیے مایوس نہیں ہونا کہ ہائے ہم 1000 نہیں پڑھ سکتے، نیت 1000 کی رکھیں اور پھر اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تو تھی جسمانی اعتبار سے پرابلمز جو میں نے آپ لوگوں کو بتائیں۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو اور کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو بیماری ہو گئی، اس کے علاوہ ہم نے یہ باڈی کے اندر جو چینجز آ سکتے ہیں وہ بات کی۔ اکثر کیسز میں بالوں کا گرنا بھی آتا ہے۔ ابھی ایک بہن تھی، ان کو لگا کہ ان کے ساتھ یہ سارا مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے چیک کرایا تو انہیں وٹامن ڈی کی کمی تھی۔ تو ہر چیز کے اوپر ان چیزوں کو بلیم نہیں کر دینا، ٹھیک ہے، پراپر ہر طرف سے اپنی بھرپور کوشش کر کے، اپنا جانچ پڑتال کر کے پھر آپ نے آنا ہے کہ اچھا یہ علامتیں بھی ان کی وجہ سے ہیں۔ اور اگر ایک بات کو علامتوں کا نہیں بھی پتہ لگ رہا نا، اگر آپ کو ویسے ہی کوئی باڈی میں پرابلم ہے تو بھی آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں۔ درود ابراہیمی وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں انلمیٹڈ پرابلمز یا انفائنائٹ پرابلمز ون سولوشن، یہ ایک سولوشن ہے درود ابراہیمی آپ کا۔ ایک بہن کا واقعہ بیان کرتی ہوں کہ گھر میں جنات کا اس طرح مسئلہ تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے کھانسی بہت آتی تھی، اتنی کھانسی آتی تھی کہ میں ذرا سا جسے کہتے ہیں کھانسی اتنی آتی تھی اور کپڑے بھی خراب ہو جاتے تھے اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ ان کی کھانسی بھی دور ہو گئی اور ان کے کپڑے بھی ناپاک ہونا بند ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اور ڈفرینٹ باڈی کی تو ہم نے بات کر لی، اس کے علاوہ آپ کو کیا چینجز آ سکتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ مالی پریشانی، اگر آپ کی شادی ہے تو ازواجی زندگی میں رکاوٹیں آنا، ازواجی زندگی میں لڑائیاں ہونا، آپ کا رشتہ آپ کے خاوند کے ساتھ اچھا نہ رہنا، ماؤں کا مفت میں اپنے بچوں پہ غصہ کرنا، اور نہ صرف یہ بلکہ جو آپ کے بچے ہوتے ہیں ان کا کہیں سیٹ نہ ہو پانا، آپ کے کام میں بار بار رکاوٹیں آنا، اور مالی حالات ڈاؤن ہونا، یہ اور باڈی کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری آنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی کہا ہے نا کہ بھوک سے آزماؤں گا، مال کی تنگی سے، اور اولاد تو ویسی ہم مال اولاد کو تو ویسی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کہہ دی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک سیکرٹ بتاؤں، سیکرٹ یہ ہے کہ آپ جب مطمئن ہو جاتے ہیں، اطمینان رکھ لیتے ہیں نا کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا، کہ اگر آپ کی اولاد آزمائش بن گئی فار ایگزامپل، یا آپ کی مال آزمائش بن گیا، تو اگر آپ یہ اپنا مائنڈ سیٹ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دنیا میں ہے نا کوئی بات نہیں، میرا تو مقصود حصول آخرت ہے، تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، ٹرسٹ میں۔ اور یہ تھاٹ آپ کے مائنڈ میں تبھی آئے گی جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو یہ ساری بات بتا دی، اور کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ویڈیو میں بتا سکوں آپ لوگوں کو کہ جب آپ اپنا علاج خود کرنا شروع کرتے ہیں درود ابراہیمی سے، تو کیا کیا صرف وہ لوگ جن کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، ان کو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے انہیں گزرنا پڑے گا۔ ایک تو میں آلریڈی بیان کر چکی ہوں نا
کہ باڈی میں اور چینجز آئیں گے، آپ بار بار درود پاک نہیں پڑھ پائیں گے. جیسے ایک بہن تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں درود ابراہیمی پڑھنا چاہتی ہوں اور میرے بار بار کپڑے گندے ہو رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو وہ تو اتنا ہائپ میں چلی گئی تھی کہ بس مجھے وضو کی حالت میں ہر وقت رہنا ہے، پھر وہ ایک مجبوری آ جاتی ہے. تو ان کو میں نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ بار بار وضو کر کے آ رہی ہیں تو آپ کوشش کریں جس حد تک خود کو ٹھیک رکھ سکتی ہیں. پھر انہوں نے اپنے کپڑوں کو بہت طریقے سے بچایا اور 1-2 دن کے بعد الحمدللہ کچھ ٹائم بعد شاید ان کا مسئلہ حل ہو گیا تھا. شکر اللہ پاک کا. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اس لیے پریشان نہیں ہونا. اور نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی کہ کیا کیا چیزیں ایسی اور ہوتی ہیں. لیکن جو کچھ بھی ہے نا، میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار مت کریں. اگر آپ کے ساتھ یہ ساری پرابلمز ہیں، فزیکل ہیں، مینٹل ہیں، یا پھر کوئی کہہ لینا کوئی طبی بیماری ہے، کوئی جن جنات کا مسئلہ واٹس ایور، آپ پلیز درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں، ہر چیز حل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. چلے جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.